اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صافات میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے۔ کیا فرمایا سورہ صافات کے اندر اللہ رب العالمین نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بردبار، ایک سوجھ بوجھ رکھنے والے، ایک سمجھدار بچے کی بشارت دی۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم، اور کہیں جگہ بِغُلَامٍ علیم دیا، یعنی کہ جاننے والے، جانکار، علم رکھنے والے بچے کی بشارت دی۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ علیم فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، پس جب وہ بچہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا، کام کرنے کے لائق ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ بٹانے کے لائق ہو گیا، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اپنے خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ بات انہوں نے حضرت اسماعیل سے کہی۔ ان کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ جس بیٹے کے تعلق سے یہ خواب دیکھا وہ حضرت اسماعیل تھے، کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام بعد میں اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ پہلے جو بیٹے تھے وہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ تو سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ، کہا کہ اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، اے میرے لختے جگر، اے میرے کلیجے کے ٹکڑے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا سوچتے ہو اس بارے میں۔ یہ تو اسماعیل علیہ السلام تھے، یہ کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں تھی، نبی باپ اور اس کا بیٹا بھی نبی، تربیت اعلیٰ درجے کی، جیسے شکر کرنے والے ابراہیم علیہ السلام ویسے ہی شکر کرنے والا بیٹا، جیسے صبر کرنے والے ابراہیم علیہ السلام ویسے ہی صبر کرنے والا ان کا بیٹا، اور جس طریقے سے فرما بردار ابراہیم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مطیع و فرما بردار ابراہیم علیہ السلام، اسی طریقے سے مطیع و فرما بردار ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ کیا سوچتے ہو تم اے میرے بیٹے اسماعیل، کیا سوچتے ہو؟ آج کل کا کوئی بیٹا ہوتا کہتا جاؤ ایک خوسٹ بڈھا ہو گیا، الٹی سیدھی باتیں بتاتا ہے ہمیں، الٹا سیدھا خواب دیکھتا ہے، اور خواب تو آج وہی نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کوئی باپ جو ہے قرآن حدیث کی بات بیان کرے اپنی اولاد کے سامنے اور اس کو گناہوں سے باز رہنے کا حکم دے، تلقین کرے، وصیت کرے، تو یہ اولاد نہ صرف یہ کہ اپنے باپ کی بات کو نہیں مانیں گے، بلکہ اس سے بڑھ کر کے اپنے باپ کی توہین کریں گے، ان کی بے عزتی کریں گے۔ اور یہاں فرما بردار بیٹا جو اللہ کا بھی فرما بردار، اپنے باپ کا بھی فرما بردار، اپنے والد محترم کا بھی فرما بردار، کیا کہتا ہے وہ بیٹا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان، آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے آپ اس حکم کو بجا لائیے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ آپ نامراد مت ہوئیے، آپ یہ نہ سوچئے کہ آپ کا بیٹا جو ہے ہاتھ سے بھاگ جائے گا، نکل جائے گا، اور آپ کا خواب جو کہ وحی کی ایک شکل ہوتی ہے اس میں آپ کو بے عزتی محسوس ہوگی، اس میں آپ نافرمان ثابت ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ آپ ہرگز ایسا مت سوچئے، بلکہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ فلما اسلما، پس جب دونوں راضی ہو گئے، دونوں فرما بردار ہو گئے، یعنی دونوں متفق ہو گئے اس بات پر کہ باپ قربانی پیش کرے گا اور بیٹا قربان ہوگا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، بس چھری چلنے کی دیر تھی، بس گردن کٹنے کی دیر تھی، اتنا ہی فاصلہ تھا، باقی سب کچھ ہو چکا تھا۔ جس طریقے سے ہم جانور کو زمین میں لٹا دیتے ہیں اور لٹانے کے بعد گردن پھیرتے ہیں تاکہ اب چھری چلائی جا سکے، وہاں تک کا کام ہو چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس اسی دوران آسمان سے آواز لگائی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی، اے ابراہیم، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، بلا شک و شبہ، بلا شک و شبہ، تحقیق کہ تم نے خواب کو سچا کر کے دکھا دیا۔ ایک انسان اللہ رب العالمین کی فرما برداری کے معاملے میں اس حد تک جائے گا کہ اگر اس کو اپنے بیٹے کی قربانی بھی کرنی پڑے تو اس میں بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، تم نے وہ بات ثابت کر کے دکھا دی،
تم نے یہ ثابت کر دیا کہ تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی بھی آزمائش لے لے، کس طریقے کی بھی آزمائش لے لے، لیکن تم اس میں کھڑے اتر کر کے دکھا دو گے، تم اپنی زندگی کا جو مقصد بنائے ہو اس مقصد میں تم کھڑے اتر جاؤ گے۔ یہ تمہاری زندگی کا مقصد جو ہے تم نے اس کو ثابت کر کے دکھا دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طریقے سے احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی۔ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کھلے طور پر بالکل اوپنلی تمہیں آزمانا چاہتا تھا۔ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اے ابراہیم آج ہم تمہارے بیٹے کے بدلے میں ایک مینڈھا دیتے ہیں، اور وہ مینڈھا تم ذبح کرو۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس مینڈھے کی قربانی، مینڈھا دمبے کے جیسا ہوتا ہے، اس مینڈھے کی قربانی کے جیسی چیز ہم قیامت تک کے لیے جاری و ساری کر دیں گے۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر سلامتی نازل کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اور آپ کو درس ملتا ہے، ہمیں اور آپ کو نصیحت ملتی ہے، ایسا کام کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کے اوپر بھی سلامتی نازل فرمائے۔ جنتیوں کو سلامتی دی جائے گی اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی جانب سے سلام کہا جائے گا جنتیوں کو۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سلام بھیجتا ہے، بس ہم اس لائق ہونے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سلام بھیجے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہی سلامتی ہو۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج آپ سے ہم سے کچھ نہیں مانگا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی مانگی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر قائم اور دائم رکھنے کا مطالبہ ہے۔ ہمیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، ہمیں اپنے گھر کے کسی لوگ کو چھری چلانے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ ہمیں اور آپ سے صرف اور صرف اتنا کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب کے فرما بردار بن جاؤ، اپنے رب کے فرما بردار بن جاؤ، اپنے رب کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو۔ تمہارا رب تم سے صرف اتنا کہتا ہے، اور اس سلسلے میں آنے والی آزمائشوں کا مقابلہ کرو، اس سلسلے میں آنے والی رکاوٹوں کو ہٹاؤ، اور ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ اس کے رسول کے ذکر سے غافل کرے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری سے غافل کرے، ہر اس چیز کو چھوڑ دو، ختم کر دو، اور اللہ رب العالمین کے حضور میں یہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہو۔ یہ کر کے دکھاؤ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ